مڈلی میں اسحاق آغا اپنے بیوی اور بچوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ یوروگو گھبرا رہا ہوتا ہے۔ کچھ آدمی یوروگو سے کہتے ہیں کہ جب تک ہم یہاں ہیں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یوروگو کہتا ہے جب تک میں اپنی دکان بند کر کے یہاں سے چلا نہ جاؤں تو میرے ساتھ ہی رہنا، مجھے روز روز ڈرونے خواب دیکھنے کا شوق نہیں۔ اسحاق آغا یوروگو کے پیچھے بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ یوروگو کہتا ہے ایک مرتبہ میں چلا گیا تو اسحاق کبھی مجھے ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اسحاق بلند آواز میں کہتا ہے یوروگو۔ وہاں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اسحاق آغا اسے قاتل کہتے ہیں۔ یوروگو اور اسحاق آغا کے ساتھی مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسحاق آغا کہتے ہیں رک جاؤ، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ یوروگو کہتا ہے تم غلط کہہ رہے ہو اسحاق، تمہیں جس نے بھی یہ سب کہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اسحاق کہتا ہے میں نے یہ سوچ کر غلطی کی کہ تم ایک مرد ہو۔ یوروگو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کس بات کا انتظار ہے، چلو۔ یوروگو کے ساتھی تلواریں نکال کر اسحاق آغا پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یوروگو اپنے ساتھیوں کو مار کھاتا دیکھ کر بھاگ نکلتا ہے۔ اسحاق بھی یوروگو کے پیچھے بھاگتا ہے، ایک جگہ جا کر چھپتا ہے مگر اسحاق اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اسحاق کہتا ہے تمہارے پاس کوئی جگہ چھپنے کو نہیں بچی یوروگو، تم تو قبر میں بھی جانا چاہو گے تو زمین تمہاری لاش کو قبول نہیں کرے گی۔ اسے گریبان سے کھینچ کر کہتا ہے چلو۔ یوروگو کہتا ہے ایسا مت کرو اسحاق۔ یہاں خضر اور نیکو استاد سلیمان کو یوروگو کے بارے میں سب بتاتے ہیں۔ استاد پوچھتے ہیں کیا اس میں یہ سب کرنے کی ہمت ہے؟ نیکو کہتا ہے بس اس کے گلے پر جا کر پاؤں رکھتے ہیں تو خود ہی اگلے گا سب، دیکھتے ہیں کتنا باہمت ہے۔ استاد کہتے ہیں جو لوگ ڈاکوؤں کی باتوں میں آ کر خون بہاتے ہیں وہ بھی ڈاکوؤں سے کم نہیں ہوتے نیکو۔ نیکو کہتا ہے صرف اسی پوسیڈن کی بات کا ہی معاملہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے استاد سلیمان۔ پھر خضر بتاتے ہیں جب اسحاق صاحب نے یہ مسئلہ یوروگو کے ساتھ اٹھایا تو میں نے آس پاس سے معلومات لیں، میں نے معلوم کروایا وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن یوروگو یہاں نہیں ہے۔ استاد سلیمان پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ خضر کہتے ہیں وہ غائب ہے، اس نے پڑوسیوں سے سن لیا کہ ہم واپس آ گئے ہیں تو وہ بہانے سے گودام سے بھاگ گیا، اسے اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ استاد سلیمان کہتے ہیں یہ بہت بری صورتحال ہے۔ پوچھتے ہیں کیا اسحاق صاحب کو معلوم ہے؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے انہیں نہیں بتایا، میں نہیں چاہتا کہ اس مصیبت کے دوران وہ ایک اور پریشانی میں مبتلا ہوں۔ استاد کہتے ہیں تم نے اچھا کیا خضر، اب جب یہاں اتنے غلط طرح کے لوگ ہیں تو شریف بن کر رہنے کا کیا مطلب؟ خضر کہتے ہیں میں کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا اور رہ کر یہ خیال کر رہا تھا کہ اگر اسحاق صاحب اور یوروگو کا آمنا سامنا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہاں اسحاق آغا یوروگو کو پکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اسے قبرستان لے آتے ہیں۔ یوروگو بار بار کہہ رہا ہوتا ہے میں گناہ گار نہیں، تو اسحاق آغا کہتے ہیں اگر تم اتنے معصوم تھے تو وہ کرائے کے گنڈے کس لیے بلائے، ساتھ رکھے ہوئے تھے، چھپے کیوں بیٹھے تھے؟ اسحاق آغا اس کا گریبان جھنجھوڑ کر کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ میں تمہارا پیچھا کرتا ہوا آؤں گا، کیونکہ تم جیسے چوہے کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ اس کو قبر پر پٹک کر کہتے ہیں دیکھو اس کو غور سے، میرے معصوم بچے اور فرشتہ صفت بیوی یہاں دفن ہے۔ یوروگو کہتا ہے تم اپنے خاندان کے قتل کے لیے مجھے ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہو اسحاق؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں؟ اسحاق کہتا ہے تمہیں اور دکھ، تمہارے سینے میں دل بھی ہے کیا؟ اگر دل ہوتا تو تم مردوں کی طرح دشمنی کرتے، پوسیڈن جیسے قاتل کا سہارا نہ لیتے۔ یوروگو کہتا ہے پوسیڈن، اس کمینے سے میرا کیا لینا دینا؟ یہاں ایک خوفناک عورت اپنے جیسے خوفناک آدمی کے پاس آتی ہے تو آدمی پوچھتا ہے کسی نے انہیں دیکھا تو نہیں؟ عورت کہتی ہے نہیں۔ آدمی کہتا ہے تمہیں اس شخص کو لازمی ہوش میں لانا ہے تھیو، تمہیں لگتا ہے وہ بندہ واقعی وہی شخص ہے جو تم سمجھ رہے ہو؟ تھیو کہتا ہے اگر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو ہم اور مزید طاقتور ہو جائیں گے، پوری کوشش کرو۔ عورت کہتی ہے اس کی قسمت کا دار و مدار جادو اور ٹوٹکوں پر ہے، دواؤں اور معالجے پر نہیں۔ تھیو کہتا ہے بھلے شیطان کو ساتھ ملاؤ لیکن یہ کام ہو جانا چاہیے۔ یہاں اسحاق یوروگو سے کہتا ہے تمہیں یہ غصہ صرف اس لیے ہے کہ تمہاری بیٹی عروج کے ساتھ چلی گئی۔ یوروگو کہتا ہے مجھے صرف عروج پر ہی غصہ نہیں ہے، تم سب پر ہے، تمہارے باپ پر بھی جس نے میری قسمت سے کھیلا۔ اسحاق غصے سے کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یوروگو کہتا ہے تمہارا باپ عظیم یعقوب آغا، پہلے اس نے مجھ سے میرا وطن مڈلی چھینا، پھر وہ لڑکی جس سے مجھے محبت تھی
اسحاق آغا پھر اسے گریبان سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ تم سزا سے بچ نکلو گے لیکن نہیں بچ سکتے۔ یوروگو کہتا ہے بکواس بند کرو اور میری بات سنو۔ تمہاری ماں ختیجہ، جس کا پرانا نام کیترینا تھا، مجھے اس سے محبت تھی، تمہیں معلوم ہے، لیکن اس کے والد کو یہ لگا کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کی شادی کسی رومی کی بجائے میڈلی کو فتح کرنے والے کسی ترک سے کرا دی جائے۔ اسحاق آغا کہتے ہیں اچھا، یہ اچھا ہے، اس کا مطلب کہ میرے نانا کو اچھے برے کی پہچان تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی تمہارے جیسے کمینے کی بجائے میرے والد سے کرائی۔ پھر اس کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ یوروگو کہتا ہے تو میں نے تم سے جتنا ہو سکا چھین لیا، مجھے کوئی افسوس نہیں۔ اسحاق کہتا ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اسحاق آغا اس کا گلا دبا رہے ہوتے ہیں، یوروگو کے ہاتھ لگا پتھر اس کے سر پر مار دیتا ہے۔ کچھ لوگ تھیو کے پاس آ کر اسے اشرفیوں سے بھرا باکس دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے یہ ابو محمد نامی عربی بہت کمال کا آدمی ہے، تو دوسرا آدمی کہتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اگر تم نے اسے ہمارے حوالے کیا تو تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ انعام ملے گا۔ مٹھی میں اشرفیاں لے کر کہتا ہے اس سونے کی خاطر تو میں سلطان وقت کو بھی اغوا کر سکتا ہوں، جب تک وہ لوگ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے وہ اتنے ہی سخی ہیں۔ یہاں سکندریہ میں عروج نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ، آپ نے مجھے بڑی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا ہے، ایک طرف کچھ سکون ہے تو دوسری طرف سوگ کی کیفیت، میرے دل کے ایک طرف پھول کھل رہے ہیں کہ میں باپ بننے والا ہوں، تو دوسری جانب میرا بھائی اور اس کے گھر والے وہ میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن یہ دکھ میں اپنی بیوی کو نہیں سنا سکتا، اسے اپنے بچے کی خاطر پریشان نہیں کرنا چاہتا، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بنایا، میرے دل کو بھی اطمینان اور سکون عطا فرما اے اللہ، میرے بھائی اسحاق آغا کے دل کو بھی نرم کر دے۔ آپ ہی نے یوب علیہ السلام کے زخموں میں کیڑے ڈالے، الیاس عروج کو دعا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، پھر بھی انہیں شفا دی۔ عروج دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر میرے ان زخموں کا کوئی علاج ہے تو مجھے عطا فرما اے اللہ۔ جب عروج دعا ختم کر لیتے ہیں تو الیاس کہتے ہیں بھائی آپ کی بیوی نے گوشت بنایا ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عروج کہتے ہیں آ رہا ہوں۔ یہاں مڈلی میں اسحاق آغا پریشان بیٹھے ہوتے ہیں تو خضر آ کر پوچھتا ہے کیسے ہو بھائی؟ اسحاق جواب دیتے ہیں کیسا ہو سکتا ہوں خضر؟ بتاتے ہیں میں قبرستان میں تھا، وہ سب زمین کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور میں زمین کے اوپر مر رہا ہوں۔ خضر اسحاق آغا کے زخم دیکھ کر کہتا ہے آپ اپنے دشمن کیوں بن رہے ہیں بھائی؟ اسحاق کہتا ہے کہ میرے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، میں نے اس سے توجہ ہٹانے کی بہت کوشش کی، یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ اسحاق پوچھتے ہیں تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جیسے ہی ہم واپس آئے یوروگو غائب ہو گیا ہے خضر جواب دیتا ہے کہ میں ایک پریشانی سے آپ کو کسی دوسری پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسحاق کہتے ہیں اچھا، تو ایک بھائی نے مجھے مصیبتوں میں مبتلا کیا اور دوسرا بھائی مجھے پریشانیوں سے نکلنے نہیں دے رہا، واقعی کیسے کمال کے میرے بھائی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے دشمنوں کی کیا ضرورت؟ خضر پوچھتے ہیں یوروگو کیا وہ مر گیا بھائی؟ اسحاق آغا جواب دیتے ہیں وہ بھاگ گیا۔ الیاس عروج اور اس کی بیوی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو الیاس جانے کی اجازت مانگ کر چلا جاتا ہے۔ عروج ڈسپینا کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ میں آج کہیں نہیں جانے والا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ڈسپینا کہتی ہے کاش سرائے سے پہلے تم میرے پاس آیا کرو۔ عروج کہتے ہیں میں وہاں خوشی سے نہیں جاتا، میں کام سے جاتا ہوں اور ہمیں پیسوں کی بھی تو اشد ضرورت ہے نا، اگر میں وہاں نہیں جاؤں گا تو کماؤں گا کیسے؟ ڈسپینا کہتی ہے کاش اس سرائے اور عورت کے علاوہ کوئی اور کمانے کا ذریعہ ہوتا۔ عروج کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اگر ہم نے صبر سے کام لیا، تم پریشان مت ہو۔